نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز دیکھنے والوں، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت تحفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں نے اسلام کی حقیقت بیان کی کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، مختصر وضاحت کے ساتھ، اور آج اسی طرح کفر کی حقیقت بتا رہا ہوں مختصر کہ کفر کی حقیقت کیا ہے۔ اسلام کے مقابلے میں دوسرا انسان اور دوسرا جو مد مقابل ہے وہ کفر ہے۔ جو شخص اپنے عقل اور قوت کو استعمال کرنے میں اسی حد تک پہنچ جائے کہ وہ اللہ رب العالمین سے منکر ہو جائے اور اپنے اختیارات میں حد سے تجاوز ہو کر اللہ رب العالمین کی اطاعت سے انکار کرے تو اس شخص کو کافر کہتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ رب العالمین کو ماننے سے اور دوسرا وہ شخص جو اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر کی ہے وہ ان سے تجاوز کر کے اپنے آپ کو ایک اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی نہ حکم مانتے ہیں، نہ ان کی رازقیت اور ان کی خالقیت اور ان کی مالکیت، یہ سب وہ نہ مانتے ہیں اور نہ ماننے کو تیار ہے، تو اس شخص کو کافر کہتے ہیں۔ کفر کی اصل معنی چھپانا ہے، کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز پر پردہ ڈالنا۔ کافر کو کافر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فطرت اور نادانی پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اسلام وہ چیز ہے جس سے وہ ان مسلمان یہ پردہ ہٹاتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کی بندگی میں ڈال کر اللہ رب العالمین کے احکامات کو وہ سمجھتی بھی ہے، وہ تسلیم بھی کرتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اسلام ایک فطرت ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے وہ فطرت اسلام میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کا سارا جسم اور جسم کا ہر حصہ اسلام کی فطرت پر کام کرتا ہے۔ اس کے گرد و پیش ساری دنیا اور دنیا اسلام پر چل رہی ہے، مگر اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور وہ پردہ وہ ہٹانے میں ناکام ہو چکا ہے اور پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی حقانیت کو، اس کی فطرت کو، ان کی نظام کو، ان کے افکار اور خیالات کو وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اور ان پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اپنی فطرت کو یہ انسان چھپتے ہیں اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی فطرت سے آشنا نہ ہو جائے، اور وہ اس کے خلاف سوچتا ہے، وہ فکر کرتا ہے جو اس کے خلاف جو چلتے ہیں اس کے خلاف جو لیٹتے ہیں اور جو اڑتے ہیں تو وہ بھی اس کے خلاف۔ الغرض ساری چیزیں وہ اللہ رب العالمین اور اپنی فطرت کی مخالفت میں لگایا جاتی ہے، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو فطرت پر پیدا ہوئی وہ فطرت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب تم سمجھ سکتے ہو جو شخص کافر ہو وہ کتنے بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یعنی اسی طرح گمراہی کہ وہ اپنی حقیقت، اپنی فطرت، اپنے وہ چیزیں جو اس کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے پیدائشی طور پر، تو یہ انسان وہ چیزیں، وہ اشیاء وہ چھپتے ہیں، وہ اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ تو کفر کا حقیقی مطلب یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان اپنے فطرت پر، اپنے پیدائشی اشیاء کو چھپاتے ہیں، ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کفر کی حقیقت ہے، اور یہ سراسر گمراہی ہے اور گمراہی ہونے کی علامات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فطرت کو تسلیم کریں، اپنے فطرت پر عمل کرنے کا کوشش کریں،
اور وہ کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتی ہے۔ تو آخر میں پچھلی ویڈیو کی طرح ہمارے ایک بھائی ہے، ہم نے کہا رشید، تو یہ رشید نہیں، وہ ارشد ہے، انہوں نے ایک مرتبہ پھر خصوصی دعا کی درخواست کی کہ کائنڈلی ہمارے لیے خصوصی دعا کرے۔ تو ان بھائی کے لیے جو انڈیا میں رہتے ہیں اور ہمارے بہت اچھی سپورٹر ہے، تو تمام دوست ان کے لیے خصوصی دعا کرے، ان کی مشکلات اللہ دور فرمائے۔ اور تمام ساتھی جو ہمارے سپورٹر ہے، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو آسانیاں فرما دی، ان کی تمام مشکلات دور فرما دی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔